السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادة أصحاب رسول الله، مدد يا مشايخنا دستور مولانا شيخ الله فضل حسن شيخ محمد الحقاني، مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک بھیجے گئے اللہ کی طرف سے ہماری تربیت کے لیے، جس سے کہ ہم اچھے لوگ بن سکیں، جس سے کہ ہم اپنی بری صفات سے نجات پا سکیں۔ جب کوئی اس کی بری صفات لوگوں کو دکھاتا ہے تو ان کو اس کو برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کچھ لوگوں کے بارے میں جو کچھ نہیں کرتے بس غلط ہی کرتے ہیں، ہر وقت دھوکے کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ ان کے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ برے ہیں اور شیطان ان کو منع نہیں کر رہا ہے۔ شیطان جو اچھا کرتے ہیں ان کو منع کرتا ہے، جو خیرات کرتے ہیں ان کو منع کرتا ہے، اور جو برائی کرتے ہیں ان کی مدد کرتا ہے۔ ہمیں اپنی نفس کی تربیت کرنی ضروری ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت اخلاق ہمیں حاصل کرنے چاہیے، جس سے کہ ہم بہتر ہوں۔ اتنی ساری جنگلی چیزیں ہیں اس باغیچے میں، اور چاروں طرف کانٹے ہیں اور الگ الگ طرح کے پودے ہیں۔ وہ سارے ضروری ہیں بالکل، لیکن لوگوں کے لیے وہ الگ الگ چیزیں اگاتے ہیں، پیڑ، سبزیاں، لیکن جب جنگلی گھاس اگتی ہے تو وہ پودوں کو خراب کرتی ہے اور پھر آپ ان کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اس لیے جو بھی ان کو لگاتا ہے وہ ہمیشہ جنگلی گھاس کو صاف کرتا ہے، جس سے کہ وہ پودوں کو، اچھے پودوں کو خراب نہ کریں، اور وہ انسان ان پودوں کا استعمال کر سکے بیچنے کے لیے اور کمانے کے لیے۔ نہیں تو اگر وہ ایسے ہی چھوڑ دے گا تو پورا باغیچہ کانٹوں سے بھر جائے گا اور پھر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، کچھ بیچنے کے لیے نہیں ہوگا، اور وہ غریب ہوگا یا پھر بھوکا ہی رہے گا۔ لیکن جب وہ دھیان رکھتا ہے اور اپنے پودوں پر کام کرتا ہے تو بالکل وہاں پر اچھی فصل ہوگی۔ یہ ہر چیز میں ایک درس ہے، دنیا کی ہر چیز میں اللہ عز و جل نے کچھ نہ کچھ مثال رکھی ہے ہم لوگوں کے لیے سیکھنے کے لیے۔ اس لیے وہ کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، عبرت حاصل کریں یا حکمت والے جو دیکھ سکتے ہیں، وہ نہیں جو دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ جو دیکھ سکتے ہیں عبرت حاصل کریں اور اس کا استعمال کریں، صرف دیکھے ہی نہیں۔ ان بری صفات اور جنگلی پنے سے نجات پائیں، اچھے لوگ بنیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ دنیا آلکس کرنے کی جگہ نہیں ہے، آپ غلط نہیں کر سکتے کچھ بھی اچھائی مانگ کر، اسی لیے بالکل آپ کو محنت کرنی ہے اور اپنی نفس کی تربیت کرنی ہے، اور وہ اللہ کے حکم مان کر ہی ہو سکتی ہے۔ اس کے ہر طرح کے حکم قبول کر کے
جب آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے اچھا ہے اور اس کو کرتے ہیں تو آپ اچھا پائیں گے اللہ کی رضا سے، آپ کا آخر اچھا ہوگا۔ اللہ مدد کرتا ہے ان کی جو کام کرتے ہیں، وہ کام کرنے والے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمیں قرآن عظیم الشان پڑھنے کے لیے نہیں کہتا اور یہ نہیں کہتا کہ کچھ نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقول اعملوا فسیر اللہ عملکم، کام کریں، اللہ دیکھے گا آپ کیا کرتے ہیں، اچھا کام کریں، خیرات کا کام کریں۔ اللہ ہم سب کو خیر نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ ومن اللہ توفیق۔ الفاتحہ۔